عزیز سامعین، آج ہم آپ کو دوسری جنگ عظیم کے ایک بہت ہی اہم اور تاریخ ساز واقعے نارمنڈی لینڈنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ نارمنڈی کے ساحلوں پر فوجیں اتارنا اتحادی افواج کا عظیم ترین کارنامہ ہے، مگر اس اہم ترین واقعے کو جاننے سے پہلے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز باقاعدگی سے ملتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے اس عظیم حملے نے جرمن فوج کو کیسے پسپائی پر مجبور کیا۔ نارمنڈی کے ساحلوں پر فوجیں اتارنا اتحادیوں کا عظیم ترین کارنامہ ہے، کیونکہ ان ساحلوں کے چپے چپے پر جرمن افواج کی مضبوط قلعہ بندی تھی۔ پھر بھی جنرل آئزن ہاور، جن کے سپرد یورپ کی اعلیٰ سپریم کمان تھی، ایک رات کی تاریکی میں امریکی اور برطانوی پیراٹروپر کو نارمنڈی کے خطرناک ساحلوں پر اتار دیا۔ 101 آرمر ڈویژن کے یہ پیراٹروپر جرمن ڈویژن نمبر 709 کے بالکل قریب کچھ اس طرح اچانک اترے کہ جرمن ہیڈ کوارٹر نہ صرف حیران رہ گیا بلکہ سخت بوکھلا بھی اٹھا۔ پھر برطانوی اور امریکی پیراٹروپر نے نارمنڈی کے پانچوں مقبوضہ ساحلوں پر ایسی تباہی مچائی کہ جرمن افواج کے سینکڑوں جوان دیکھتے رہ گئے، تاہم جرمن فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ صبح ہوتے ہوتے اتحادیوں کی فضائیہ نے حملے کا آغاز کیا، مگر موسم خراب ہونے کی وجہ سے یہ حملہ زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ بہت کم بم صحیح ٹھکانے پر گر سکے اور بیشتر ضائع ہو گئے یا دشمن کے ٹھکانوں سے ہٹ کر گرے، مگر یہ بات بھی اتحادیوں کے حق میں ایک طرح سے مفید ثابت ہوئی، کیونکہ جن مقامات پر یہ بم گرے تھے وہاں جرمن افواج نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں، اور یہ بم ان پر گرنے سے بہت سی بارودی سرنگیں پٹ گئیں۔ اس طرح گویا اتحادیوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا، مگر ابھی بہت سی رکاوٹیں باقی تھیں۔ بموں کے نشانے خطا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریباً پورے ساحلی علاقے پر دھند چھائی ہوئی تھی، جس سے ایک فائدہ بھی ہوا کہ اتحادیوں کا بحری بیڑا جو نارمنڈی پر لینڈنگ کے لیے چلا آ رہا تھا، اسے دھند کی چادر نے چھپا لیا۔ جرمن فوجوں نے تمام ساحلی علاقوں پر اپنا مضبوط دفاع قائم کر رکھا تھا۔ اس دفاعی لائن کو توڑنا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ ان تک پہنچنے کے لیے کافی تنگ راستے تھے۔ اس موقع پر اتحادیوں کی فوجیں اگر جرمن کے جدید اسلحہ کے مقابلے میں شکست کھا جاتی تو انہیں سمندر کی تہہ کے سوا کہیں پناہ نہ مل سکتی تھی، لیکن نارمنڈی کے ساحل کو جرمن فوج سے خالی کروانا بھی نہایت ضروری تھا، خواہ اس کے لیے اتحادیوں کو کتنی ہی قیمت ادا کرنا پڑتی۔ آخر اتحادیوں کے چوتھے آرمر ڈویژن نے انتہائی شدید حملہ کیا۔ اس پہلے حملے کی پہلی صف میں ایک نامور باپ کا نامور بیٹا بریگیڈیئر جنرل تھیوڈور روزویلٹ جونیئر، جو کہ امریکی صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کا لڑکا تھا، وہ بھی شامل تھا۔ اسسٹنٹ ڈویژن کمانڈر کی حیثیت سے جنرل روزویلٹ جونیئر کو ایک رعایت حاصل تھی، اور وہ اس رعایت سے فائدہ اٹھانے کا پورا مستحق بھی تھا۔ وہ رعایت یہ تھی کہ وہ کسی محفوظ گاڑی میں سوار ہو کر حملے میں شریک ہو سکتا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک معمولی سپاہی کی طرح حملہ آور فوج کی اگلی صف میں آ کھڑا ہو گیا۔ خطرات مول لیے بغیر جرأت اور شجاعت کے جوہر نہیں کھلتے، چنانچہ بہادر جونیئر روزویلٹ اس حملے میں کام آ گیا۔ جنگ نامعلوم ایسے کتنے سپاہیوں کو خاک و خون میں ملا دیتی ہے۔ غرض اب جرمن کی توپیں چنگاڑ رہی تھی اور ادھر اتحادیوں کی توپیں آگ برسانے میں مصروف تھیں۔ نارمنڈی کے خونی ساحلوں پر سوائے دھوئیں، گرد و غبار کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ لڑنے والی اور لڑتی ہوئی مرنے والی فوجوں کا کوئی اندازہ نہ لگا سکتا تھا۔ سمندر کی ضدی موجوں کی طرح فوجیں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑ رہی تھیں۔ امریکی فوجیں لینڈنگ کے لیے جان لڑا رہی تھیں اور جرمنی کی دفاعی افواج ان کا صفایا کر رہی تھی کہ اچانک پیروں تلے بارودی سرنگیں پھٹنے
اور سروں پر گولے برسنے سے امریکی فوجوں کے پرخچے اڑ گئے۔ نارمنڈی کے ریتیلے ساحل پر ہر طرف انسانی جسموں کے ٹکڑے پھیل گئے۔ آخر چوتھا اور 24واں اسکواڈرن جان کی بازی لگا کر ایک ایسے ساحلی علاقے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ریتیلے ساحل پر انسانی خون سے ہر طرف سرخی پھیل گئی تھی۔ اس حملے کے بعد اتحادیوں نے اپنا دباؤ کم نہ ہونے دیا۔ جان باز سپاہی موج در موج بڑھتے رہے۔ کچھ توپوں اور مشین گنوں کا لقمہ بن گئے۔ جو زندہ بچے ان کے قدم پیچھے کے بجائے آگے ہی بڑھتے رہے۔ یہی کیفیت جرمنی کی دفاعی افواج کی بھی تھی۔ کئی گھنٹے تک یہ طوفانی جنگ جاری رہی جس میں ہزاروں سپاہی کام آئے۔ اتحادیوں نے جرمن دفاع پر 3 طرف سے حملہ کیا تھا، یعنی فضائی، بحری اور بری، لیکن یہ یلغار جرمن دفاع کو نہ توڑ سکی۔ جرمن زمینی اور فضائی حملے کا بڑی پامردی سے مقابلہ کر رہے تھے، مگر اتحادیوں کے بحری بیڑے نے انہیں زیادہ پریشان کر دیا۔ حالانکہ وہ ساحل کے قریب والی کئی جنگی جہازوں کو تباہ کر چکے تھے، پھر بھی اتحادی بحری بیڑا ان پر برابر دباؤ ڈال رہا تھا۔ یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا۔ بارہا ان کے جوابی حملوں سے امریکی فوجوں کے پیر اکڑ گئے، مگر برٹش آرمی کی بروقت امداد نے انہیں بچا لیا۔ اب جرمنی سے اس کے ساحلی مورچے کو خالی کروانے کی یہی صورت تھی کہ اس کی ٹامی گنوں، مشین گنوں اور توپوں کو کسی بھی طرح خاموش کر دیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے برطانوی فوجوں نے فضائی حملوں میں شدت پیدا کر دی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا، اور گھمسان کی جنگ کے بعد جرمنوں نے مورچہ خالی کر دیا۔ مگر ابھی نارمنڈی کے ریتیلے اور دلدلی ساحلوں پر جرمنی کی کئی مضبوط دفاعی لائنیں باقی تھیں، اور شدید جھڑپوں کے باوجود دونوں طرف کی فوجیں تھکنے کا نام نہ لے رہی تھیں۔ لاش پر لاش گر رہی تھی، مگر سپاہیوں کے حوصلے بدستور بلند تھے۔ موت سپاہی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، بالخصوص وہ سپاہی جو کسی اچھے مقصد کے لیے لڑ رہا ہو۔ بہرحال اس حملے میں اتحادیوں کے 2000 فوجی شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے، جن کے خون سے نارمنڈی کے ساحل سرخ ہو گئے۔ تاہم ابھی بھی اتحادیوں کے سامنے نارمنڈی کے محاذ پر اوماہا جیسے خطرناک ساحل پر فوجیں اتارنے کا جان لیوا مرحلہ باقی تھا، جس کے متعلق اتحادیوں کے جاسوسی کے محکمے کو بالکل بھی کچھ معلوم نہ تھا کہ وہاں جرمنی کی فوج کی تعداد کیا ہے اور اس خطرناک مورچے پر دشمن کی دفاع کا نظام کس حد تک مضبوط ہے۔ ایسے حالات میں اوماہا کے ساحل پر فوج اتارنا موت کو دعوت دینا تھا، لہٰذا موت اپنا خراج وصول کر کے رہی۔ ہوا یوں کہ جب کشتیاں آئیں اور ان سے امریکن سپاہیوں اور انگریز سپاہیوں کو اوماہا کے ساحل پر اتارنے کے لیے آگے بڑھیں تو جرمنوں نے انہیں توپوں پر دھر لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی منٹ میں اتحادی افواج کی 11 کشتیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ گئیں۔ اس طرح کئی سو امریکی اور برطانوی فوجی لڑنے کی حسرت دل میں لیے ہوئے پانی میں غرق ہو گئے۔ بہت سے تاریکی کی وجہ سے دلدل میں پھنس کر مر گئے اور سینکڑوں جرمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اتنی شدید تباہی کے باوجود اتحادیوں کے سپاہیوں سے لدی ہوئی بہت سی کشتیاں گرتی پڑتی برابر آگے بڑھتی رہیں، حالانکہ کشتیوں میں سے پانی میں کودتے ہوئے سپاہی جرمن فوج کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے۔ اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا اور سپاہی سینے سینے تک پانی میں چلتے ہوئے ساحل تک پہنچنے لگے۔ جرمن سپاہیوں کی گولیاں کسی کا بھیجا پاش پاش کر دیتی اور کسی کا سینہ چلنی کر دیتی۔ ساحل کا پانی ان کے خون سے سرخ ہو جاتا اور وہ اپنی بندوقیں استعمال کیے بغیر ہی سمندر کی تہہ میں جا بیٹھتے۔ کوئی اوٹ یا آڑ بھی سامنے نہ تھی کہ اتحادی فوج اس کے پیچھے چھپ کر پناہ لے لے۔ اس کے علاوہ یہاں اتحادی اپنی فضائیہ سے بھی مدد لینے سے قاصر تھے، کیونکہ آسمان پر شدید دھند چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اتحادیوں کی انفینٹری ڈویژن نمبر 116 تمام کی تمام ہلاک ہو گئی۔
اور ان کے 18 ٹینکوں میں سے صرف 6 ساحل تک پہنچ سکے، وہ بھی گرد و غبار اور دھوئیں کی وجہ سے صحیح کام کرنے سے قاصر تھے۔ 116 انفینٹری ڈویژن کے تقریباً تمام افسر پہلے ہی حملے میں مارے جا چکے تھے، اس طرح 60% انجینئرز بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اب دشمن کی بارودی سرنگوں کو کون صاف کرتا؟ بہرحال اتحادی افواج کی جو درگت اوماہا کے ساحل پر بنی، نارمنڈی کے دوسرے ساحلوں پر بھی تقریباً ان کی ایسی ہی مٹی پلید ہوئی۔ نارمنڈی کے ساحلوں کا جرمن کمانڈر اپنی فتوحات پر مطمئن اور خوش تھا، کیونکہ اس نے حملہ آور امریکیوں اور انگریزوں کا صفایا کر کے رکھ دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے ہائی کمانڈ وان رسٹیٹ اور جنرل رومیل کے پاس خوشی کا پیغام روانہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اتحادیوں کے حملوں کو روک دیا ہے، دشمن پر ہم نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ اس کے ہزاروں فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اس کی لاتعداد سپاہیوں کو زخمی کر کے رکھ دیا ہے، جو اب تک خاک و خون میں لتڑی ہوئی سسک رہی ہیں، اسے اٹھانے تک کو شاید کوئی باقی نہیں رہا۔ اس کی بے شمار فوجی گاڑیاں، کشتیاں اور ٹینک جلے ہوئے ہیں۔ نارمنڈی کے ساحلوں پر دشمن کی صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ ہیل ہٹلر! ہٹلر کو مبارکباد! لیکن جرمن ہائی کمانڈ نے شادمانی کا یہ پیغام روانہ کرنے میں عجلت کی تھی، کیونکہ اتحادی اب بھی جرمنوں سے نارمنڈی کو خالی کروانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار تھے۔ امریکی کمانڈر کرنل بنجامن نے پوری کیفیت سے اپنے ہیڈ کوارٹر کو آگاہ کیا اور وہاں سے جواب آیا کہ صفیں درست کر کے پچھلے حملے کے تجربے کو سامنے رکھ کر دوسرا شدید حملہ کیا جائے۔ چنانچہ ساحل پر فوج اتارنے کے لیے بہت سی کشتیاں اور لانچیں سمندر کی غضبناک موجوں پر ڈگمگاتی ہوئی نمودار ہونے لگیں۔ اب اتحادیوں کی فوجیں مشکلات کی عادی ہو چکی تھیں، لہٰذا ساحل کے ریتیلے میدانوں میں بے دریغ اپنا خون بہانے کو اترنے کی تیاری کرنے لگیں۔ بڑے افسروں سے لے کر لیفٹیننٹ اور حوالدار تک کچھ اپنے مردوں کی، کچھ جلی اور ٹوٹی پوٹی گاڑیوں کی اوٹ لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ انسان کی زندگی پھر سستی ہو گئی۔ آخر اتحادیوں کے کچھ سپاہی دشمن کے بائیں بازو یعنی کہ لیفٹ فلینک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے بیشتر کا صفایا ہو گیا، پھر بھی یہ آگے بڑھتے رہے۔ اب اتحادی فوجوں نے اتنی شدید گولہ باری کی کہ جرمنوں کی دفاعی لائن کمزور ہو گئی۔ انفینٹری برابر مشین گنوں اور ٹامی گنوں سے فائرنگ کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ امریکی فوجی دشمن کے عقب میں جا پہنچے، ان میں سے بہت سے مارے گئے، مگر جرمنوں کا یہ مورچہ بھی ختم ہو گیا۔ بہت سے اتحادیوں کے سپاہی مرتے گرتے اونچائی پر جا چڑھے اور وہاں سے جرمنوں پر آگ برسانے لگے۔ اس طرح کئی اہم مقامات پر سے مسلسل فائرنگ کے سبب جرمن فوج کا دفاع کئی جگہ سے کمزور پڑ گیا۔ بہرحال انتہائی شدید لڑائی کے بعد اوماہا کا خطرناک اور اہم ساحل سپہر تک جرمنوں کے قبضے سے نکل گیا، جہاں چاروں طرف انسانوں کی ان گنت لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ یہ ایک بہت ہی ہولناک منظر تھا۔ تاہم ابھی بھی جرمنوں کے کئی مضبوط مورچے باقی تھے، جن کی تسخیر کے لیے انگریزی فوج کا 50th آرمر ڈویژن کشتیوں اور لانچوں کے ذریعے ساحل پر اترنے کے لیے آگے بڑھا۔ انگریز فوجی جرمن فوج پر خار کھائے بیٹھی تھی، کیونکہ انہوں نے کئی ماہ تک مسلسل لندن پر بم برسا کر ہزاروں شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، جن میں بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان سب ہی شامل تھے۔ جرمنوں نے اس محاذ پر بھی ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ان کے تقریباً 200 سپاہیوں کا صفایا کیا، مگر انگریز فوج نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر جان لڑا کر جرمنوں سے یہ مورچہ بھی خالی کروا لیا گیا۔ اس میں جرمنوں کے بہت سے سپاہی کام آئے۔ ساحل کی گیلی اور سیاہ مٹی ان کے خون سے سرخ ہو گئی اور بہت سا جنگی ساز و سامان تباہ ہو گیا۔ اب انگریز فوج نے جرمن فوج کے عقب میں آ کر تباہی مچا دی۔ جرمن فوج کے بہت سے سپاہیوں نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی، مگر انگریز فوج کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ جو زندہ بچ گئے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔
ایک دوسرے مورچے پر بھی انگریزی فوج ایک ایسے خطرناک مقام پر اتری جو جرمن افواج کی صاف ٹارگٹ میں تھا۔ یہاں پر بھی بہت سے انگریز مارے گئے مگر ان کے قدم آگے بڑھتے رہے۔ آخر انہوں نے ایک تیز تر حملہ کر کے اس اہم ساحلی علاقے پر بھی قبضہ کر لیا۔ غرض نارمنڈی کے ساحلی حصے پر جرمن دفاع تقریباً بے جان ہو گیا تھا۔ شام ہونے تک انگریزی فوج نارمنڈی میں 5 میل تک داخل ہو چکی تھی اور ان کا اگلا ٹارگٹ کین کے نواح سے زیادہ دور نہ رہا تھا۔ یہاں ان لوگوں نے اپنا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ کین ایک آخری اور نہایت اہم مقام تھا اور جرمن دفاع کا سب سے سخت مورچہ تھا۔ اسے بچانے کے لیے جرمن جان پر کھیل جانے کی تیاری کر چکے تھے، لیکن جون کے ابتدائی ہفتے میں برٹش آرمی کامیابی سے اس کے قریب اتر چکی اور اس نے مورچے سنبھال لیے۔ رات ہونے تک پچھلے 5 ساحلی علاقے فتح ہو چکے تھے، جن کے ریتیلے میدانوں میں انسانوں کا خون جذب ہونے کے بجائے بہہ رہا تھا۔ اس پر زخمیوں کی کراہ آہ و بکا کا ایک لرزہ خیز منظر پیش کر رہی تھی، لیکن ابھی دوسرے بہت سے مفتوحہ علاقوں سے جرمن افواج کو نکالنا باقی تھا اور اس کے لیے سخت ہولناک جنگیں لڑنی تھیں۔ اس کے بعد اگر تقدیر ساتھ دیتی تو اتحادیوں کے لیے برلن کی راہیں ہموار ہو سکتی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ باد و باران اور طوفان تو نارمنڈی کے ساحلوں سے خون کے نشانات کو مٹا سکتے ہیں، مگر انسان کی شجاعت اور بہادری کی یادگاروں کو جو اس نے نارمنڈی کے ساحلوں پر رقم کی، زمانہ آج بھی بھولنے سے قاصر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔